ہم تو چکر میں گئے تھے کہ ہمیں کھالے دے. دنیا کے ذلتوں میں سے ایک ذلت یہ بھی ہے کہ لوگوں سے آدمی کھالے مانگ. بس یہ رواج بن گیا ہے کراچی میں. اب تو خیر الحمدللہ ٹینڈر والوں نے اپنا بہت بڑا ایمان پیش کیا. ایک ہفتے پہلے جو چمڑا 5,000 کا تھا وہ عید کے دن 500 اور 1,000 کا ہو. اس کو بھی ٹینڈری کہتے ہیں. اور یہ بھی کلمہ پڑھ دیں. یہ بھی قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھیں گے. یہ جنت جائیں گے تو جہنم کون جائے گا؟ صرف اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ مدرسوں کے اور دارالعلوموں کے اور یہ یتیم اور مسکینوں کی جو ہے تو فری ہے. ایسے ہی لوٹو ان سے. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. حالانکہ طریقہ یہ کہ ان دنوں میں مہنگا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو 4-5 ہزار کا خریدتے تھے وہ تو عام گائے اور بیل ہوتا ہے. یہ تو چنا ہوا مال ہوتا ہے. تو میں اس دوست کی خدمت میں اپنے ایک بزرگ ہمارے حاجی عثمان صاحب، اللہ ان کو صحت شفا دے، جو صدر الصدور ہے یہاں کے، اب بھی حیات ہے، وہ مجھے لے کے گئے کہ آپ سے ریکویسٹ کرے کہ وہ ہمیں قربانی کی کھا لے لے. انہوں نے مان لیا. اور ان کی شاید کوئی والدہ تھی یا بڑی بہن تھی گھر میں، اس سے بات کرائی تو انہوں نے کہا کھا لے تو سب آپ لے جائیں اپنے ادارے میں، اور اس کا ایک حصہ ہمیں دے. ہمارے یہاں نوکرانیاں ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوائے ہیں، ان کو بھی کچھ پیسے میں اس میں سے دیتی ہوں. تو وہ ایک ایک بیل اس زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ وہ جو سوزوکی بھر کے آ رہی تھی تو ان کا اس کا ٹائرہ ٹوٹ گیا. سوزوکی والے نے کہا اتنا وزن کبھی میری گاڑی میں ڈلا ہی نہیں. لیکن وہ قیمتی جانوروں کے چمڑے اور یہ عام جو گدھا گاڑی والے ادھر ادھر کرتے ہیں اس کے چمڑے ایک ریٹ کا اس زمانے میں 500 روپے. وہ بہت بڑی بات ہے. 500 روپے بھی آسان کام نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے جنہوں نے یہ ادارے بنائے ہمارے، وہ ہمارے منصور بھائی ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو کسی مدرسے کو کھال چمڑا نہیں دیتے. ہمارے ہاں تنظیم ہے اور وہ تنظیم وصول کرتی ہے اور پھر ہمارے بیواؤں کو، معذوروں کو، محتاجوں کو اس میں سے دیتے ہیں. تو ہمارے منصور بھائی بہت ہی پریشان آئے. میں نے کہا کہ وہاں جانا ہی نہیں تھا، وہ ہمارے ادارے بنا رہے ہیں، یہی کافی ہے. اس میں عجیب عجیب مزاج ہوتے ہیں دنیا کے، لیکن بہرحال بشری اثر مجھ پر بھی ہو گیا. منصور بھائی کا جو خفگان تھا اور جس طرح ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس طرح واپس ہوں گا، تو وہ 3 دن جب گزر گئے اور وہ سب چمڑے ومڑے اور کالے ادھر ادھر ہو گئی، بک گئی، تو وہ بزرگ حاجی صاحب جو تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، وہ عصر کے وقت آئے، گاڑی سے اترے اور دور سے مجھے ایسا دیکھ رہا ہے. بہت زیادہ غصے میں تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں حضرت چائے منگواؤ. یہ تو اچھا اتنے پیسے ہو گئے. جو نہیں بتاؤ کتنے ہو گئے. 3 دن کے چمڑے کھالے سب کتنے کی بھی تھی میں نے بتایا. تو انہوں نے اپنی جیب سے چیک نکالا، اتنا ایک اور چیک بنا. آپ یہ نہیں کہو گے کہ 5 لاکھ کی ہوئی، اب 10 لاکھ ہو گئے. اور کہا کہ میرے گھر عید کے مبارک دن میں منصور آیا تھا اور اس کو میں نے خالی ہاتھ واپس کیا ہے، تو اس نیت سے واپس کیا تھا کہ اس کو جا کے اس کا کفارہ کروں، لیکن لوگوں کے نگاہ میں نہیں لانا تھا. اور ہمیں ذرا کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں